بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، الذی وہ ہے جس نے، انشأ پیدا کیا، کم تم کو، انشأ پیدا کیا، انشأ اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ کو بھی کبھی انشاء اکٹھا لکھ دیتے ہیں، وہ ان الگ اور شاء الگ ہے۔ شاء کا مطلب چانا ہوتا ہے، اگر ہم انشاء اکٹھا بولیں گے تو وہ پیدا کرنا کا معنی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاء وہی ہے، پیدا کیا کم تم کو۔ کل کہہ دیجئے، هو الذی وہ ذات ہے جس نے، انشاءکم تجھ کو پیدا کیا، وجعل اور بنائے، لکم تمہارے لیے، سمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، یعنی سمع سماعت سے ہے، ابصار بصر یعنی بصیرت سے، اور افئدہ دل کو کہتے ہیں عربی میں، اور دل بنائے، قلیلاً بہت کم، ما جو تشکرون تم شکر کرتے ہو، یعنی جو تم شکر کرتے ہو وہ بہت کم ہے، یا تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ قل کہہ دیجئے، هو الذی وہ ذات ہے جس نے، ہوا وہ ہو گیا، الذی کا مطلب جس نے، الذی اسم اشارہ ہے، تو قل هو الذی کہہ دیجئے وہ ذات ہے جس نے، ذرأکم زرع پھیلا دیا، کم تم کو، فی الارض زمین میں، جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، مراد تمہاری نسل آگے چلائے، ٹھیک ہے؟ زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں بسایا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی زمین میں تم جہاں کہیں بھی ہو، قیامت کے وقت تم اللہ کے سامنے آ جاؤ گے، اللہ کے حضور اکٹھے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور پھر تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نون دونوں میں، ان کنتم میں جو ہے وہ غنہ کرنا ہے، یعنی اس کو اخفا کرتے ہوئے، چھپا کر۔ یقولون و اور یقولون وہ کہتے ہیں، متا کب، ہذا الوعد یہ وعدہ ہوگا، یہ وعدہ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کی باتیں بتاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کب یہ باتیں پوری ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کب قیامت آئے گی، تو یہاں ھذا الوعد سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت کو کب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے یہ ساری باتیں پوچھے گا اور ہمارا یہ انجام ہوگا۔ ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک، علم بے شک اس کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، عندہ کا مطلب پاس، نزدیک۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قیامت کے بارے میں بتانے کا حکم نہیں دیا،
قیامت کا ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ وسلم کے پاس آئے اور آپ وسلم سے کچھ سوالات کیے لوگوں کو یہ کہہ لیں کہ پوچھنے کی تربیت دینے کے لیے کہ کس طرح سے کوسچن کیے جاتے ہیں. تو وہ آپ وسلم کے پاس آئے، آپ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، پھر آپ وسلم سے جو ہے وہ ایمانیات اور عقائد کے بارے میں سوالات کیے، ارکان اسلام کے بارے میں سوالات کیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے قیامت کے بارے میں بھی پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جتنا آپ کو علم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو میرے پاس آئے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھے تھے لوگوں کی موجودگی میں ہی، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے ان کی تربیت کرنے کے لیے کہ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسچن کرنا ہو، معلومات لینی ہو تو کیسے بات کی جاتی ہے. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے قیامت کا، اتنا ہی بتانے والے کو پتہ ہے. تو لہٰذا قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ارشاد فرمایا کہ جب وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھیں تو کہیں کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے. ہاں، قیامت کی کچھ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتائیں کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان اٹھا لیا جائے گا، اور دجال کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یعنی اس طرح کی کچھ باتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، واضح کی ہیں کہ یہ اس کی نشانیاں. یعنی یہ جب وقوع ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب ہی ہے. ادروائز جہاں کہیں بھی قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کہ ان کو کہو کہ قیامت تو قریب ہی ہے. اور اس کا بھی ثبوت اس طریقے سے دیا کہ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، لیکن اب اٹھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر سوئے رہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اور اسی طرح سے اصحاب کہف 300 سال تک تقریباً سوئے رہے، اور جب اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے جب سوال کیا کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے، تو آپس میں انہوں نے یہی جواب دیا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. تو قیامت قریب ہی ہے سے مراد یہی کہ جب انسان مر جائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو اس وقت بھی ان کو یہی محسوس ہوگا کہ جیسے ہم ایک یا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ دنیا میں گزار کر آئے ہیں. تو اس لحاظ سے جب، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو جو وقت گزر جاتا ہے وہ ہمیں منٹوں میں گزرا ہوا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے زندگی جو اتنی گزار دی ہے وہ تو پلک جھپکتے گزر گئی. لہٰذا قیامت قریب ہی ہے، یعنی جب آئے گی اس وقت انسان کو یہی محسوس ہوگا کہ میں نے دنیا میں تو ایک دن ہی شاید گزارا ہے اور قیامت آ گئی. اب اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے، قل کہہ دیجئے انما العلم، بے شک اس کا علم عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہے، وانما، اور بے شک، انا، میں، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، واضح. یعنی میں تو صرف واضح یا کھلے طور پر سب کو ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں، مراد یعنی کہ قیامت کے بارے میں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. فَلَمَّا، پھر جب، رَأَوْهُ، وہ اسے دیکھیں گے، رَأَوْ وہ دیکھیں گے، اسے یعنی قیامت کو، زُلْفَةً قریب، پھر جب وہ قریب اس کو دیکھ لیں گے، اس قیامت یعنی اس وعدے کو، سیئت تو مرجھا جائیں گے، بگڑ جائیں گے. یہ اس کا معنی اور کیا ہو سکتا ہے؟ سیئت سیاہ پڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان لوگوں کے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. وقیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی، ھذا یہ ہے، الذی جس کا، کنتم تم، بہ اس کے بارے میں، تدعون بلاتے تھے یا پکارتے تھے یا پوچھتے تھے. تدعون یہ دعا سے ہی ہے، پکارنا، بلانا، طلب کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی یا قیامت کے قریب ہوگا تو اس وقت دیکھنا کافروں کے چہرے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے، سیاہ پڑ جائیں گے، اور پھر اس دن ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس سے تم طلب کرتے تھے یا بلاتے تھے کہ یہ کب آئے گی. قل ارأیتم ان
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم. اس میں نون جو ہے وہ کہیں بھی اخفا کرنے والا نہیں ہے، اظہار کے ساتھ وہ نہ کریں گے. قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا رائیتم تمہارا خیال ہے. رعا کا مطلب ارادہ، خیال، یا یہ کہہ لیں کہ رائے. ٹھیک ہے، تو کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، ان اگر اہلاکانی مجھے ہلاک کر دے، اہلاکانی یا مجھے ہلاک کر دے. اہلاکہ میں دیکھیں ہلاکہ کا لفظ پوشیدہ ہے جس کا مطلب ہے ہلاک کرنا. مجھے ہلاک کر دے اللہ ومن اور اسے جو ومن اور اسے جو معیہ میرے ساتھ ہیں، یعنی مجھے اور میرے ساتھیوں کو اگر اللہ ہلاک کر دے، او یا رحمنا ہم پر رحم کرے، رحم کرے نہ ہم پر. فمن پس کون ہے، یجیرو جو بچائے گا، کافرینہ کافروں کو، من عذاب علیم من سے عذاب علیم دردناک. علیم علم سے نکلا ہے. رنج و علم جو ہم اردو میں بولتے ہیں لفظ، رنج و علم کا مطلب دکھ، تکلیف، درد ہے. ٹھیک ہے، تو دردناک عذاب یا تکلیف دینے والا عذاب. تو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ اگر اللہ مجھے یا میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی یہ اس کے جواب میں کہا گیا کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مر جائیں گے اس دن ان کا دین ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وہ انتظار کرتے تھے نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہیں کہ میں رہوں یا نہ رہوں، ہمیں چاہے اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر کرم کرے، ہم پر مہربانی کرے، کچھ بھی ہو، لیکن کافروں کو کون عذاب سے بچائے گا. کافر تو پھر بھی چلیں گے، کافر تو پھر بھی عذاب سہیں گے، کافروں کو تو پھر بھی عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھیوں کے ہلاک ہونے سے یا بچے رہنے سے کافروں کا کیا فائدہ ہوگا، انہیں کون عذاب سے بچائے گا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. قل کہہ دیجئے وہ الرحمن رحمان ہے، رحمان وہی رحمان ہے، آمنا ہم ایمان لائے، بھی جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا. کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. فستعلمون پس سا ان قریب، تعلمون تم جان جاؤ گے. تعلمون میں دیکھیں علم کا لفظ پوشیدہ ہے، آئین پہلے آ رہی ہے. بعض اوقات یہ تعلمون کی بجائے تعملون لفظ بھی ہوتا ہے. تعملون میں آپ دیکھا کریں کہ آئین میم لام عمل، یعنی تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو یا جو تمہارا کام ہے. اور علم میں عین لام میم ہے، حروف 3 وہی ہیں لیکن ان کی ترتیب اور ہے. تو عمل اور علم، اس سے آپ اس کے معنی واضح کر سکتے ہیں. پس سا ان قریب، تعلمون تم جان جاؤ گے، یعنی علم سے مراد جان جاؤ گے. من کون، ہوا وہ، فی میں دلال گمراہی، یعنی کون ہے جو، یعنی اب کیونکہ من یہاں کون آ گیا ہے تو ہوا یہاں اس کا معنی وہ کی بجائے جو معنی نکالیں گے. کون ہے جو فی دلال گمراہی میں ہے، مبین واضح یا کھلی، کون کھلی گمراہی میں ہے. بس ان قریب تم جان جاؤ گے کہ کھلی گمراہی میں کون ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ ہم اسی رحمان پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. تو جب قیامت آئے گی تو تمہیں پھر پتہ چل جائے گا کہ ہدایت پر کون تھا اور کون جو ہے وہ گمراہ تھا. تو واضح ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. قل کہہ دیجئے ارائیتم تمہارا کیا خیال ہے، ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غوراً نیچے اتر جائے یا گہرا ہو جائے. مراد یہ کہ کنویں میں سے پانی جو تم نکالتے ہو
اگر یہ اور نیچے زمین کی تہوں میں چلا جائے. ٹھیک ہے، غورن کا مطلب یہاں گہرا یا نیچے اتر جانا ہے. اتر جانے کا معنی آپ سے لے سکتے ہیں اس کو. ان اگر اصبح ہو جائے ماءکم تمہارا پانی، ماء کا مطلب پانی، کم تمہارا پانی غورن نیچے اتر جائے، یعنی اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے. یہاں اصبح کا ہو جائے سے مراد ہم اس کے ساتھ ملا لیں گے. ٹھیک ہے، اصبح کا معنی ہم صبح بھی ادھر لے سکتے ہیں کہ اگر جب صبح ہو تو تمہارا پانی نیچے اتر جائے. ٹھیک ہے، یعنی اگر صبح کو تمہارا پانی نیچے اتر جائے. فمن پس کون ہے یاتیکم جو تمہارے پاس لائے گا، بمائن پانی، معین ابلتا ہوا یا چشمے سے، یعنی معین عین سے ہے، عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ. تو چشمے سے ابلتا ہوا پانی کون تمہیں لا کے دے گا. ٹھیک ہے، کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہوں میں اتر جائے تو وہ کون پھر تمہیں لا کے دے گا. مراد یہ کہ پانی تک تو تمہاری دسترس نہیں ہے، تمہاری وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ قدرت میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اپنا پانی ہی خود لے سکو. زمین کی تہوں میں بھی جو پانی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تمہارے لیے اور تمہاری پہنچ تک رکھا ہے، کنویں میں چڑھا کر رکھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے. تم تو پانی بھی خود سے نہیں لے سکتے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ہماری آج سورۃ ملک کمپلیٹ ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، تقوی میں برکت عطا فرمائے. ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.